يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال مدنی چینل کا سلسلہ اسباق تصوف، جو الحمدللہ تصوف کی تعلیمات کی مستند فراہمی کا ایک بہت پیارا ذریعہ ہے، اور دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ ہمیں تصوف کی تعلیمات کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمایا کرتے ہیں، مستند بزرگان دین کے ملفوظات سے ہمیں سکھایا کرتے ہیں، اور الحمدللہ مدنی چینل جیسی آتھینٹک سورس سے امت مسلمہ کے لیے تصوف کی تعلیمات سیکھنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور مفتی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا، اور آپ سے ایک بات یہ شیئر کروں گا۔ موضوع کے حوالے سے مفتی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو فرمانے لگے کہ سسپینس ہے، تو میرے لیے بھی سسپینس ہے، تو دیکھیں اب سسپینس ٹوٹتا ہے اور ہمیں مفتی صاحب کی طرف سے آج کیا مدنی پھول ملتے ہیں۔ چلتے ہیں سسپینس توڑنے کی طرف اور مفتی صاحب سے آپ کی بات کرواتے ہیں بذریعہ مدنی چینل۔ اہلاً و مرحباً۔ جزاک اللہ۔ اب مفتی صاحب اب یہ سسپینس توڑ دیجئے اور بتائیے کہ کیا ٹاپک ہے، کیا سیکھیں گے ہم، اور پھر جو ہے وہ ہمیں لے کے چلیے اس سفر پر جو ہم اسباق تصوف کے ہر ایپیسوڈ میں کوشش کرتے ہیں اپنا یہ جو ہمارا سیکھنے کا سفر ہے یہ درجہ بدرجہ بلند ہوتا رہے، منزلیں طے ہوتی رہیں۔ لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی جو ملفوظات ہیں الحکم العطائیہ کتاب کے اندر، جی اس کو ہم لے کے چلتے ہیں، اور آج تو سلسلے میں ہم ایک ہی سیگمنٹ ہوگا، جی ہاں، ورنہ بعض اوقات ہم 3 سیگمنٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک، تو اس میں پھر اخلاقیات اور جو رذائل ہیں ان کو ہم الفابیٹک لے کے چلتے ہیں۔ تو ان کا جو مقولہ یا ملفوظ نمبر ہے 87 جی آپ فرماتے ہیں جل ربنا ان یعاملہ العبد نقدا فیجازیہ نصیعۃ۔ بات چل رہی تھی اخلاص کی، اوکے، جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں تبیب الحکم کے اعتبار سے، تو چیپٹر ہے یہ اخلاص کے بارے میں، جی، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرے، اللہ اکبر، اس عمل کے اندر خواہشات نفسانیہ کا پہلو نہ ہو، ریاکاری کا پہلو نہ ہو، جی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے بندہ عمل کرے۔ ٹھیک، تو پچھلے جو ملفوظات گزرے ہیں ان کے اندر تو اخلاص کی اہمیت پر گفتگو ہوئی، جی،
اب اخلاص کی جزا پر گفتگو ہوگی. اللہ اکبر. اخلاص کی جزا کیا ملے گی؟ ٹھیک. ریوارڈ. بالکل جی. بدلہ. ماشاء اللہ. تو امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جی. رب تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ بندہ نقد معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ادھار رکھے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے. سبحان اللہ. اور کریم جو ہیں وہ جزا یا بدلہ ادھار نہیں رکھا کرتے. ٹھیک ہے. یہ ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے. تو ایک ابھار رہے ہیں کہ دیکھیں اعمال کا جو بدلہ ہے وہ کتنا عظیم ہے. اللہ اکبر. کہ بندہ عمل کرتا نہیں اور بدلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اس اللہ. پر جزا شروع ہو جاتی ہے. امام احمد زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، بہت ہی جلیل القدر جی ہاں. عارف باللہ گزرے ہیں، اور الحکم العطائیہ پر انہوں نے 30 شروحات لکھی ہیں. صرف اس کتاب کی 30 شروحات. 30 شروحات. ماشاء اللہ. جبکہ خود بہت بڑا نام ہے ان کا. ان کو جو نام ملا ہے علماء نے لکھا وہ اس کتاب کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. اللہ اکبر. اچھا. کوائٹ انٹرسٹنگ. ماشاء اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بدلے ہیں، جی جی. اللہ تعالیٰ جو جزا دیتا ہے بندوں کو، وہ 3 قسم کے ہیں. اللہ اللہ. ایک یہ ہے کہ بندے کے عمل سے پہلے ہی جزا مل جاتی ہے. سبحان اللہ. بندے کے عمل سے پہلے مل جاتی ہے. کیا بات ہے. اور ایک یہ ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ عمل کے بعد ملتی ہے. یہ تینوں تصورات سمجھانے پڑیں گے. یعنی اب تک ہم نے یہ تو سنا کہ جو جزا اور بدلہ ہے وہ بعد میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے مل جانا یہ کیا مراد کیا ہے؟ مطلب ہے؟ کیا مراد ہے؟ جی ہاں. اس کی علماء نے شرح یہ بیان کی کہ بندہ جب کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، سبحان اللہ. تلاوت قرآن پاک کی، اذکار پڑھے، درود پاک پڑھے، جی جی. صدقہ جو ہے وہ دیا، حسن سلوک کے عمل پر کاربند ہوا، کوئی بھی نیکی کی، ٹھیک. اس نیکی کی پہلے تو اسے توفیق ملے گی. سبحان اللہ. لوگ جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہیں، صحیح. توجہ الی الخیر ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. توفیق نام ہے توجہ الی الخیر کا، مدینہ مدینہ. کہ بندے کی توجہ خیر کی طرف ہو جائے، نیکی کی طرف ہو جائے، نیکی بھلائی کی طرف ہو جائے. مدینہ مدینہ. تو سب سے پہلے تو اسے توفیق ملی. ٹھیک. یہ توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جزا ہے، انعام ہے، ایک بھلائی ہے اوکے. جو اس بندے کو اس کے عمل سے پہلے دے دی گئی. بہتر. پھر عمل کر رہا ہے اور فرشتے نامہ اعمال میں ثواب لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر جو دنیا کی جزائیں ہیں، دنیا میں ملنے والے انعامات ہیں، اس کی ایک طویل فہرست ہے. اللہ اکبر. اور جو بعد کی آخرت میں مطلب کہ بعد کا جو بدلہ ہے، جی جزا جی. ہے، جی اس جی. سے مراد ہے آخرت کی جزا. سبحان اللہ. آج بطور خاص جو گفتگو ہوگی جی جی. اس مقولے کے تحت جو ہم علماء اور صالحین کے اقوال ہیں وہ سنیں گے. جی. تو وہ بطور خاص اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کس کس طرح بندے کی نیکیوں پر، اس کے نیک اعمال پر بدلے دیتا ہے، جزائیں دیتا ہے، انعامات دیتا ہے. مرحبا. علامہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جی. اس مقولے کے تحت، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت گزاروں کے قلوب کو اپنے انوار سے منور فرماتا ہے، سبحان اللہ. ان کے سینوں کو اپنے اسرار سے بھرتا ہے، وہ سکون انہیں عطا فرماتا ہے جو جی جی. انہیں قرار بخشتا ہے. سبحان اللہ. یعنی نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر ایسا سکون کیا کہنے. دیا جاتا ہے جو انہیں قرار بخشتا ہے، یعنی وہ بے چین نہیں رہتے. اور صبر جو ہے وہ بھی سکون ہی کا ایک حصہ ہے. مرحبا. جب بندہ سکون اور اطمینان کی کیفیت میں ہوگا تو صبر پر بھی کاربند ہوگا. جی جی. فرمایا عبادت کے بدلے میں یا عبادت گزاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو
عنایات عطا فرماتا ہے، جی جی، عبادت کا نور ان کے چہروں پر ظاہر فرماتا ہے، کیا کہنے، مشکل امور آسان فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اللہ کے اس بندے کی تعریف کرنے لگتے ہیں، سبحان ان کے اللہ، دلوں میں محبت آتی ہے، ان کے بارے میں اگر کچھ کہتے ہیں تو کلمہ خیر کہتے ہیں، مرحبا، کوئی کلمہ شر نہیں کہتے، مرحبا، اور دشمن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی ہیبت پیدا فرماتا ہے۔ مرحبا، مرحبا، آخرت میں وہ جزا عطا فرمائے گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، کیا بات، نہ بشر کے دل پر اس نعمت کے بارے میں گمان تک گزرا۔ گمان تک گزرا، مرحبا، یہ آخرت کی نعمتیں ہوں گی۔ ماشاء اللہ، یعنی سب وہی بات ہوئی نا کہ یعنی دنیا میں بھی اس پر وہ نعمتوں کی بارش ہے، نعمتوں کی بارش ہے، اور بلا شبہ آخرت میں تو اللہ کے کرم سے نوازشات تو ہیں ہی ہیں، ہے ہی ہے۔ ماشاء اللہ، مرحبا، تو امام احمد زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الفتوحات الربانیہ فی حل الفاظ الحکم العطیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جلدی جزا عطا فرماتا ہے، اور اس کی 3 حکمتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ پہلی حکمت یہ بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، کریم کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اجر جزیل عطا فرمائے۔ اجر جزیل، جزیل کہتے ہیں بکثرت، اجرن اوکے، جزیلا، اوکے، دو میں الفاظ آئے ہیں کہ بہت زیادہ اجر عطا فرمائے، ٹھیک، اور زیادہ اجر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اجر جلدی دیا جائے۔ یعنی وہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ جب طالب علم امتحان دے آتا ہے جی جی، پھر اسے رزلٹ کی بڑی جلدی ہوتی ہے، ہاں، نکل آئے بس کسی طرح، کیا رزلٹ آیا، کیا آیا، مجھے ثمرہ کیا ملا۔ ٹھیک ہے، تو رزلٹ لیٹ ہونے سے اس کے جو وہ ہیں جو ایک خوشی کے مسرت کے لمحات ہیں وہ ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، صحیح، دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاشی تصور بھی ہے نا مفتی صاحب کہ جو بزنس جتنا جلدی نفع دے اور جتنا زیادہ نفع دے اتنا زیادہ، یعنی آپ کی گفتگو سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ دنیا میں یہ امور ایسے ہیں جن کو بہتر سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، جی ہاں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ وہ سلوک نہ فرمائے جو بہتر ہو؟ مرحبا، تو بہتر سلوک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ مرحبا، بہت خوب، تو اجر جزیل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اجر جلدی دیا جائے تاکہ بندے اس پر خوش ہوں۔ ماشاء اللہ، دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ بندہ فقیر و محتاج ہے، اور فقیر و محتاج جو ہے وہ بدلے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ٹھیک، تیسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، مرحبا، بڑی پیاری اور بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندوں کے دل جی جی، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کر دے اپنے کرم سے، لوگوں کی ماشاء جو اللہ، مشاغل ہیں اور جی جو جی، کچھ مصروفیات ہیں، اس جملے کو سامنے رکھ کے اسے پرکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے کے دل سب سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ متوجہ ہوں، وہ محتاج نہیں اس بات کا، ٹھیک، لیکن اسے یہ بات پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو جزائیں جلدی جلدی دیتا ہے مرحبا، مرحبا، تاکہ ان کی اس نیک معاملے میں اعانت ہو اور وہ مزید نیکیاں کرنا شروع کریں۔ مرحبا، مرحبا، یعنی یہ تو واقعی پورا جو کلام ہے مفتی صاحب یہ نیکیوں پر برانگیختہ کرنے والا اور جو ہے وہ رغبت اور شوق دلانے والا کلام ہے، ماشاء اللہ۔ اب علماء نے جو ہے وہ خاص طور پر صاحب ایقاظ الہمم الحکم العطیہ کی شرح ہے، اس کا نام ہے ایقاظ الہمم۔ آپ نے جو آخری الفاظ کہے ہیں وہ اس کا عنوان ہے۔ اللہ اکبر، ایقاظ کہتے ہیں بیداری کو، ٹھیک، اور ہمم ہمت کی جمع ہے، ہمت بیدار کرنے کا نام۔ تو عارف باللہ امام احمد بن محمد ابن عجیب الحسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک شرح ہے، اس کا نام ہے ایقاظ الہمم شرح الحکم العطیہ۔ ٹھیک، وہ اس کے تحت لکھتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ وجوہات انہوں نے بیان فرمائی، کچھ اور علماء نے بیان فرمائی، ٹھیک، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو
اس کے اعمال کی بنا پر، اس جو اعمال صالحات ہیں، جو اس کا نیکیاں ہیں، جو اس کی سوچ ہے اچھی سوچ اور اطاعت کے مطابق زندگی گزارنا، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کیا جزائیں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نقصان سے حفاظت عطا فرماتا ہے، نقصان سے حفاظت عطا فرماتا ہے، اور اسے دنیا میں بھی فوائد ملتے ہیں، دنیا میں بھی فوائد ملتے ہیں. مرحبا. یعنی ماشاء کام تو کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ. رضا کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطائیں ہیں بندہ ان کی معرفت حاصل کر سکے. مرحبا. اس کا دل جو نا وہ مسرت سے باغ باغ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنی عنایتیں کرنے والا ہے. پھر یہ عنایتیں اور جو شوق ہیں جب اس طرف توجہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہونے کا ظاہر ہے کہ اچھا خاصا چانس ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے. مرحبا. تو خزائن العرفان میں اس کی کچھ تفصیل یوں بیان فرمائی جی جی کہ نیک لوگوں کا حافظ اور ناصر ہے، اس پر بھروسہ رکھنے والوں کو مشرکین وغیرہ کا کیا اندیشہ، اللہ اللہ، اور تم اور تمہارے معبود مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی پیچھے سے جو ربط گزر رہا ہے اس کے مطابق یہ ارشاد ہوا. سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کشادہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اللہ، وہاں سے دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں کیا ہوتا. کہنے. پہلی آیت نقصان سے بچانے کی، جس کا اللہ تعالیٰ مددگار ہو، صحیح. جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، نقصان کیسے پہنچے گا. اللہ اللہ. دوسری جو آیت ہے خاص طور پر فوائد کے تعلق سے ہے کہ جب بندہ دل میں اللہ کا خوف لے کر آتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس کے حرام کو چھوڑتا ہے، تو ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرے رزق کا کیا ہوگا، میرے جو فیوچر پلان ہے اس کا کیا ہوگا، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا. لیکن جب وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے شریعت پر عمل کرتا ہے، کیا کہنے، حرام کو چھوڑتا ہے، غیر شرعی امور کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کشادہ فرماتا ہے. مرحبا. تو یہ سوچ مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ کر لیا تو اب وہ ضرور راستے کھولے گا، اس نے وعدہ فرمایا. ایک اور آیت میں شاد ہوتا ہے، سورہ انفال کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے، اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو. سبحان اللہ. یوں سمجھیے اس آیت مبارکہ میں وہ کچھ بیان فرما دیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. سبحان اللہ. ہدایت مل جانا اور صحیح چیز ہی تک پہنچنا، یہ دنیا میں سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. یعنی خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا تو ہزار اور کروڑ کمالات ایک طرف اور مسلمان ہونا ایک طرف. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کہ اس نے مسلمان ہمیں بنایا، الحمدللہ. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کوئی دوبارہ کفر کی طرف نہ پلٹے، ضروری نہیں. کچھ لوگ پلٹ بھی جایا کرتے ہیں، لیکن جب بندہ نیک راستے پر عمل کرتا ہے، نیک راستے پر چلتا ہے، نیکیوں پر عمل کرتا ہے، تو اس کی غیبی مدد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ نور عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مزہ آ گیا. مفسرین نے لکھا کہ فرقان کہتے ہیں اس نور کو جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سکھائے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا
کہ جس سے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر گویا نیکیاں کرنے میں ایک بشارت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اس کا ایمان جو ہے وہ، دیکھیے فراست عطا ہوتی ہے، اللہ اللہ اللہ، ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے۔ جی جی، اور کتنے ایسے گناہ ہیں جن کی نحوست ہی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے، ان گناہوں سے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر، جیسے جو ہے وہ علماء سے نفرت کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے، ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ جی جی، اور بھی کچھ ایسے اعمال ہیں ٹھیک، جن کے بارے میں اس طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہیں اور جو پرہیزگاری ہے، فرائض پر عمل کرنا ہے، واجبات پر عمل کرنا ہے، جی جی، اس کا ثمرہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن مجید اللہ میں۔ اکبر، اس سے وہ نور ملتا ہے بندے کو سبحان اللہ، جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ مرحبا، پھر یہ ہے کہ اس کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جوگی بن کے بیٹھ جائے اور کہے کہ جی مجھے تو وہ نور مل گیا، نہ مجھے فرض علوم سیکھنے ہیں، نہ یہ کرنا ہے اور نہ وہ کرنا ہے، میں تو سب کچھ ہوں۔ یہ نہیں، یہ سب کچھ کرنے والا اس مرتبے پر ہی نہیں پہنچے گا جسے نور ملے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، نور ملے گا ان لوگوں کو ڈیفینیٹلی، کہ جو شریعت پر کاربند رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ مرحبا، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا۔ یعنی جو اللہ سے ڈرے گا اس کا ثمرہ یہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور علم عطا فرمائے گا۔ کیا کہنے، ایک اور آیت مبارکہ مرحبا، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، یخرجہم، اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے سبحان اللہ، نور کی طرف، نور کی طرف، داخل فرماتا ہے نور میں۔ نور کی طرف، ایک تو یہ کہ عالم ارواح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تو مسلمانوں کی روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر لبیک کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ظلمت سے نکال کر نور میں داخل فرمایا۔ مرحبا، پھر یہ ہے کہ ظلمت اور نور جو ہیں جی جی، یہ دو بہت ہی وسیع مفہوم رکھنے والے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک مسلمان ہے جی جی، لیکن اسے کچھ بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے، اسے حلال و حرام کا نہیں پتا، اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں پتا، اسے نماز نہیں پڑھنا آتی، اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا، ٹھیک، اسے معنی اور مفہوم کی تمیز نہیں ہے، صحیح، تو کیا ہے وہ اندھیروں میں ہے۔ ٹھیک، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرحبا، پاک و ہند کے بہت بڑے فقی گزرے ہیں، بے شک، فتاوی فقیہ ملت، فتاوی فیض رسول، بزرگوں کے عقائد، الحمدللہ، خطبات محرم، یہ جلیل القدر کتابیں ان کا چھوڑا ہوا ماشاء اللہ، مطلب کہ ایک انعام سرمایہ، ہے، سرمایہ، سرمایہ ہے اور بے انعام شک۔ ہے۔ یہ مزدوری کرنے اپنے گاؤں سے آئے، صحیح، دن میں مزدوری کرتے تھے اور شام میں جو ہے وہ قبلہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک، ہاتھ تنگ تھا اور جو بھی ذریعہ روزگار تھا تو اس سے گزارا نہیں ہو رہا تھا، صحیح، تو کسی نے مشورہ دیا کسی اور شہر چلتے ہیں تو وہاں جا کر ذرا اچھا روزگار مل جائے گا۔ سوچا کہ پڑھائی کا کیا ہوگا، اللہ اکبر، اور اگر استاد محترم سے بات کی تو وہ تو بہت رنجیدہ ہوں گے، اللہ اکبر، کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، قربان، سامان باندھا اور شاید یہ پلیٹ فارم تک چلے گئے، پھر رہا نہیں گیا کہ نہیں پہلے اجازت لے لوں، استاد صاحب سے، استاد صاحب سے اجازت لے لوں۔ ایک تعظیم تھی جی ہاں، استاد کے تعلق ماشاء اللہ، سے، اور یہ الحمدللہ اور ان کی علماء کا خاصا رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ، اور ان کی رنجیدگی کا احساس تھا۔ جی ہاں، جی ہاں، تو جب واپس گئے تو سمجھایا کہ نہیں بیٹا، اس طرح کے دن آتے رہتے ہیں زندگی میں، ٹھیک، گزارا کریں۔ مرحبا،
بہرحال ارادہ ترک فرما دیا. فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ میں چلا جاتا اللہ اکبر تو جہالت کے گپ اندھیرے شاید میرا مقدر ہوتے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ان اندھیروں سے نکال کے مجھے نور علم سے جو ہے وہ منور فرمایا. مرحبا. تو نور جو ہے اس کی بہت ساری اقسام ہے. علم بھی ایک نور ہے, بے شک. تقوی اور پرہیزگاری بھی ایک نور ہے. جو نیک اعمال ہیں ان سے بھی ایک نور حاصل ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی صدی کے مجدد گزرے ہیں, مطلب کہ وہ عالم ہی نہیں ہو سکتا, مطلب ایک محاورتاً عرض کر رہا ہوں, جی جی, جس نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نہ سنا ہو, بلکہ ان کی کتابیں نہ پڑھی ہوں. جی, اتنے جلیل القدر عالم. ان کی میں نے ایک کتاب پڑھی خاص اس آیت مبارکہ پر, انہوں نے ایک رسالہ تحریر فرمایا. مرحبا مرحبا. اور لکھا کہ اس آیت کے اندر وہ رموز, وہ اسرار ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان انعامات کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ لکھتا چلا جائے. سبحان اللہ. تو پھر انہوں نے فن بلاغت کے اعتبار سے, علم نحو کے اعتبار سے اس آیت کے جو کمالات ہیں, خوبیاں ہیں, اور ظاہری اعتبار سے جو ثمرات ہیں, ان سب کو لے کے پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا. اتنی پیاری آیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فضل کہ جو لوگ نیک راستے پر چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اندھیرے سے نکال کر اجالوں کی طرف لے جاتا ہے. کیا بات ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ دیکھیے, سبحان اللہ, مطلب نہ شاید آپ کا جو ہے بیک گراؤنڈ مذہبی ہو, نہ میرا بیک گراؤنڈ کوئی مذہبی رہا. میرے ماں باپ بھی سادے سے لوگ تھے, صحیح. آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. علماء فضلہ ہوں یا تھے کوئی ایسے, نہیں ماضی میں رہا ہے, ماضی میں جی, پس منظر بزرگوں کا آپ تو شاید سادات سے ہیں, تو آپ کی تو ایک الگ فضیلت ہے. ہمارے آباء و اجداد کا رشتہ جا کر انڈیا سے ملتا ہے. لیکن دعوت اسلامی نے جو ہے وہ کتنوں کو ایک جہالت سے نکالا, الحمدللہ, ڈیفینیٹلی بدعمالیوں سے نکالا. جی جی, مطلب مسجد کا جنہوں نے رخ نہیں کیا تھا کبھی, انہیں مسجد میں لا کے کھڑا کیا. شرابی تھے اور نہ جانے کیسے کیسے واقعی گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. شرابی ہونا اتنا ایسا عیب ہے کہ جو بہت ساری برائیوں کا سرچشمہ ہے. صحیح. یعنی جس کو شراب کی لت پڑ جائے, جی جی, پھر تو سارے اخلاقیات ایک طرف ہو دیتا ہے وہ. صحیح. اخلاقیات کا تو پھر جنازہ نکل جاتا ہے. تو شرابی شراب کو چھوڑ کر, نشے کو چھوڑ کر, عیاشیوں کو چھوڑ کر نیک راستے پر آ جائے. اللہ اکبر. یہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ صلہ یہ بیان فرمایا علماء نے کہ جب بندہ نیک راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. یعنی ہر شخص فیوچر پلان کے متعلق جو ہے نا وہ بڑا ہی فکر مند ہوتا ہے, کیا ہوگا, زندگی کیسے گزرے گی, زندگی میں کیا ہوگا. زندگی میں جب ہم اپنے جو ہے وہ ارد گرد دیکھتے ہیں تو بہت سارے پیچ و خم آتے ہیں. صحیح. بہت سارے اتار چڑھاؤ, طرح طرح کی آزمائشیں لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں. جی جی. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ سورہ نحل. لبیک. ارشاد فرمایا, مرد و عورت میں سے جو کوئی شخص نیک عمل کرے, ذرا حال یہ کہ وہ ایمان والا ہے, تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور کنز الایمان میں ترجمہ اس کا یہ کیا, ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے. اللہ اکبر. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں ان کے عمل سے بڑھ کر انہیں جزا دی جائے گی. مرحبا مرحبا. تو نیک اعمال کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایک یہ بھی دیتا ہے کہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. ماشاء اللہ. مرحبا. کتنا بڑا انعام ہے پاکیزہ زندگی کا مل جانا. اور بہت ساری مطلب کہ برکتیں ہیں, اور نوٹ کی ہوئی ہیں میں نے. ایک برکت حدیث مبارکہ سے جی جی فرمایا گیا, صنائع المعروف
یتقی مصارع السوء، جو بندے کا حسن سلوک ہے، خیر خواہی ہے، خاص طور پر لوگوں کے کام آنا، برے خاتمے سے بچاتی ہے، مرحبا، والآفاتی، آفات سے بچاتی ہے، والہلاکاتی، ہلاکتوں سے بچاتی ہے۔ کیا کہنے، فرمایا کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، جو دنیا میں نیک ہوں گے، معروف، اچھے مشہور ہوں گے، اللہ کے نزدیک بھی دنیا میں جو اچھے ہوں گے تو وہ آخرت میں بھی اچھے ہوں گے، سبحان اللہ، اور آخرت میں بھی اہل معروف ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیکیوں پر جو جزائیں عطا فرماتا ہے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو یہ جزا دیتا ہے کہ برے خاتمے سے بچاتا ہے، ماشاء اللہ، آفات سے بچاتا ہے، مرحبا، جو ہلاکتیں ہیں ان سے ان بچاتا سے ہے۔ بچاتا ہے، کتنی جزائیں بندے جی کو مل بے رہی ہیں۔ شک بے شک۔ اور یہ سب یوں سمجھ لیں یہ پسندیدہ ترین ٹاپکس میں سے نا یہ ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی مس پرسیپشن ہو جاتی ہے کہ آزمائشیں اور اللہ والوں پر آنے والی جو وہ ہیں امتحانات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر ایک عام آدمی کو نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے جب یعنی انفرادی کوششیں یا ملاقاتوں کا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس کو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا ہے کہ یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے، یہ کر لوں گا یہ ہو جائے۔ تو بالفرض اگر آزمائش آئی بھی ہے تو اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ یہی سب امید کریں گے کہ اچھا ہی ہوتا ہے، اور جو یہ برکات ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ دیکھیے باب ہی اخلاص کا چل رہا ہے، یعنی عمل جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور عمل کرنا ہے ہمیشگی کے ساتھ۔ مدینہ مدینہ، یہ نہیں کہ جب مصیبتیں آئیں تو کرنا شروع کر دیا، نماز شروع کر دی، صحیح، جب ریلیکس ٹھیک ہے، ہوا تو پھر سب کچھ بول بال کے غفلت میں اوکے، مبتلا ہو گیا۔ ٹھیک، ایک تو یہ کہ عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، رضا کے لیے، اس لیے ٹھیک ہے، نہیں کہ مجھے دنیا میں یہ چیزیں حاصل ہوں گی، یہ فوائد حاصل ہوں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ ٹھیک، نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ صحیح، یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک افسر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، صحیح، اور بندہ یہ سوچے کہ اب یہ جو افسر ہے مجھ سے جو ہے وہ لطف و اکرام فرمائے گا، میں نہیں کروں گا جب بھی یہ فرمائے گا۔ تو دنیا میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں اس کی، تو میں اس سے کیا توقع کیا رکھوں؟ توقع رکھوں گا، لیکن یہ تو دنیا کی مثال تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو نوازتا ہے، اللہ اللہ اس کی اللہ، رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سبحان اللہ، کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، وہ کریم ہے جسے چاہے بخش دے۔ جی، یعنی وہ لوگ بھی ہیں کہ کفر کی زندگی سے حالت ایمان پر آئے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں داخل ہو گئے، سبحان اللہ، مطلب شہید ہوئے لڑتے لڑتے جنگ میں، موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، ٹھیک۔ شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھی نگاہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، جی جی جو سزائیں بیان فرمائی ہیں، جی جی، اللہ تعالیٰ نے ہی بیان فرمائی ہیں۔ مرحبا، لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی مولویوں کا کام تو صرف ڈرانا ہے، نہیں، ڈر اگر ہم اپنے طرف سے بیان کر کے بتائیں تو ہمیں الزام اللہ دینا، اللہ، ہم تو قرآن و حدیث بتاتے ہیں۔ ٹھیک، تو شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی کی جائے، صحیح، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچا بھی جائے۔ ٹھیک، اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں اطاعت بھی کرتے ہیں اور جن سے منع کیا ان میں مبتلا رہتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، صحیح، یعنی نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، صحیح، زکوٰۃ دے دیں گے، حج نہیں کریں گے، حج بھی کر لیں گے اور کوئی اور فرائض و برائی، واجبات پر عمل نہیں ٹھیک ہے۔ کریں گے۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اوکے، پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں اس میں اخلاقیات کا ایک پورا فلسفہ ہے۔ ٹھیک، اگر بندے کو تکلیف ہی نہ پہنچے تو صبر کے فضائل کیوں بیان کیے جائیں؟ اللہ اللہ اللہ، تکالیف پہنچنی ہے، صحیح، آزمائشیں آنی آنی، ہیں، اب بندے نے اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام شہید تک کیے گئے، جی جی، انبیاء علیہم السلام سالہ سال لوگوں نے اذیتیں پہنچاتے رہے۔ ٹھیک، واقعہ کربلا کیا کوئی مسلمان اس سے واقف نہیں؟ ایسا ہو نہیں اللہ سکتا۔
ٹھیک، کون مسلمان جو واقف نہ ہو؟ صحیح، تو کتنی آزمائشیں تھیں. یہ سب چیزیں آنی ہیں، جی جی، کسی کی بھی زندگی میں بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک، تو اب بندہ جو ہے وہ اس پر ثابت قدم رہے، صبر کا مظاہرہ کریں. صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے. اللہ ہم یہ اللہ، دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بے صبری کے اندر کلمہ کفر تک بک دیتے ہیں، اللہ، یا وہ افعال کرتے ہیں جو مقام رضا کے خلاف ہیں، صبر پر ثابت قدمی کے خلاف ہیں. تو صحیح. وہ اپنے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں، یہ ہے امتحان میں فیل ہوا. یوں سمجھیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جی جی، اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ڈاکٹر کو کہے کہ اس سے ہاتھ بھی نہ لگاؤ. ہو، مطلب ڈاکٹر اسے ہاتھ لگائے گا، اس کو بٹھائے گا، تکلیف اور ہڈی. بڑھے گی، صحیح ہے، اور بڑھے گی ٹھیک تکلیف. ہے، ٹھیک ہے. تو اس مقام پر تکلیف کا جو بڑھنا ہے وہ ہڈی بٹھانے رہے گا. کے لیے، صحیح ہے، وہ رہے گا. صحیح ہے. جب یہ تکلیف برداشت کر لے گا تو پھر اسے وہ سکون ملے گا کہ خوشی خوشی ہوگی. مدینہ مدینہ، یہ تو دنیا کی ایک مثال تھی. ٹھیک، تو قرآن و حدیث نے جو تکالیف کے تعلق سے مضامین بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ وقتی طور پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ تکلیف پر مشتمل ہوتی ہیں. کوئی رزق کی تنگی کا شکار کیا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ بیماری کا شکار کیا جاتا جی ہے، جی، کسی کو جو ہے وہ ذلت ملتی ہے، کسی کو رسوائی ملتی ہے، کسی کو اولاد کی نافرمانی ملتی ہے. ٹھیک، طرح طرح کی مصیبتیں. دنیا میں کوئی بھی سخی نہیں ہوگا. صحیح، مطلب سخی ہونا کوئی انعام ہو تو سخی ہونا. جب نیک ہے ہی لوگوں قید کے خانہ. ساتھ صحیح، نیک لوگوں کے ساتھ صبر کے مواقع آنا لازم ہے. اللہ اللہ اللہ، انہیں صبر کے مواقع ملیں گے، تکالیف آئیں گے تو صبر کے مواقع ملیں گے نا. صحیح. اگلا مقولہ جی جی، امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اگلے مقولے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. کفا من جزائہ ایاک علی الطاعۃ ان ردیک لہا اہلا. آخر میں جو آپ نے خاص طور پر بات کی کہ لوگوں کی کنفیوژن ہوتی ہے، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں ملتا اور ہمیں وہ نہیں ملتا. امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے بندے، اللہ اکبر. مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے بندے تو اپنے اصل پر غور کر. ایک ناپاک نطفے سے تجھے پیدا کیا گیا ہے. کچھ وہ لوگ بھی تو ہیں جو اسفل السافلین ہیں، اللہ اکبر. کچھ وہ لوگ بھی تو ہیں جو ایمان سے محروم ہیں. کفا من جزائہ ایاک، بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کو جزائیں عطا فرماتا ہے، بدلے عطا فرماتا ہے، اجر جزیل عطا فرماتا ہے اور جلدی اجر عطا فرماتا ہے. تو فرمایا کیا یہ اللہ کی طرف سے جزا کافی نہیں ہے کہ اس نے تجھے نیکیوں کی توفیق بخشی؟ کیا یہ کافی نہیں ہے تیرے لیے؟ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جب بندہ نیک راستے پر چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی انعام نہ ملے، ایک مثال کے طور پر آخرت میں کوئی انعام نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو تجھے توفیق بخشی ہے نیک کام کرنے کی، کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یعنی یہ بھی اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا ہمیں انعام ہے. سمجھانے. ماشاء اللہ. لوگ ہم تو اتنے حج کر چکے ہیں جناب پھر بھی یہ مسائل ہیں، ہم تو یہ کام کرتے ہیں پھر بھی یہ مسائل ہیں. تو ان لوگوں پہ چوٹ ہے بطور خاص. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا. اللہ اکبر. یعنی کون اپنے آپ کو برا کہے گا؟ ہر ایک اپنے اندر بہت سارے اوصاف کا مالک ہوتا ہے، تصور کرتا ہے کہ صحیح، میرے اندر یہ کمال میں بھی یہ ہوں، میں یہ اور یہ نیکی کا حامل بھی ہوں میں، اور میں یہ نیک کام بھی کرتا ہوں تو میں یہ بھی کرتا ہوں. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لولا فضل اللہ علیکم، اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا، اللہ ورحمتہ، اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو کبھی بھی کوئی بھی شخص
ستھرا نہیں ہو سکتا تھا. صحیح. تو جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق کا سے عطا کرتا ہے. ماشاء اللہ. اب دیکھیے صوفیہ کے کلام کو دیکھیے اللہ اللہ اللہ. کہ وہ ہم نے سوائے قرآن و حدیث کے کوئی حوالہ بیان نہیں کیا. جی ہاں جی ہاں. حدیث بھی ایک بیان کی ہیں، زیادہ تر قرآن پاک کی آیات. تو کتنی گہرائی پر مشتمل ان کے کلام ہوتے ہیں، کلام ہوتے ہیں بے شک. اور کتنی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاصے کے طور پر وہ کلام ارشاد فرماتے ہیں. جی. تو یہاں مفتی صاحب اگر ذرا یہ مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں، بعض ہوتے ہیں اس طرح کے جو تصوف اور دیگر اس طرح کی جو ہے نا الفاظ استعمال کر کے وہ نہ جانے کہاں کہاں کی جو ہے وہ کیسی کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس سے شاید ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو وہ جو ہے نا نام تصوف کا ہے یا کوئی اور ہے، اور وہ پتہ نہیں کیسی کیسی سن کے وہ مسمرائز ہو جاتی ہے، اور غالباً پتہ نہیں ہپناٹائز ہو جاتی ہے، مرعوب ہو جاتی ہے. اور بعض اللہ بعض اوقات تو ایسا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کہ کوئی ایسا سودا بیچ دیتا ہے ان کو کہ ایمان شاید خطرے میں پڑ جاتا ہو. اصل میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تصوف کے بہت سارے گوشے ہیں. جی جی. تو جو ایک قلت مطالعہ کے پیش نظر جی جو کچھ میں سمجھ پایا تھا وہ میں نے عرض کیا تھا. اتفاق سے یہ کتاب پچھلے ہفتے ہی آئی ہے. اللہ اللہ. میں نے میرے پاس فتوحات الرحمانیہ فی حل الفاظی الحکم العطائیہ، امام احمد زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح. جی جی. مرحبا مرحبا. اس کے مقدمے کے اندر تقریباً وہی باتیں بیان کی گئیں ماشاء اللہ کہ تصوف کی یہ اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک. ہم انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں جو ہے وہ اس بات کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ تصوف کی اقسام ہوتی کتنی ہیں، اور پھر ان اقسام کی روشنی میں غلطی کہاں ہو رہی ہے. صحیح. یہ جو سوچ بنی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، جی جی. اس سوچ کے حوالے سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. اچھا میں ایک بات عرض کرتا چلوں آخر میں. ہم نے وہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جی جی جو ہمارا اسباق تصوف کا آخری سلسلہ ہوا تھا، جی جی، اس سے پہلے تفصیل سے کلام کیا تھا. ٹھیک. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں 3 جگہ پر ہے. ٹھیک. تو وہ تھوڑی سی وہاں غلطی ہوئی تھی، بخاری شریف میں 2 جگہ پر ہے. اوکے اوکے. اور حدیث کی کتابوں میں درجنوں مقامات پر ہے. ٹھیک. لیکن میں اس کو جا کے ری چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ بخاری شریف میں یہ حدیث 2 جگہ. ٹھیک. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اتنے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے وہ چنے ہوئے موتی، یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا الحمدللہ. اور بزرگان دین کے ملفوظ کہ جو چنے ہوئے موتی ہیں الحمدللہ اس سے مالا مال مدنی پھول ہمیں لوٹنے کو ملے. اور الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کا یہ سلسلہ اسباق تصوف اسی طرح مستند معلومات عوام تک، امت مسلمہ تک پہنچانے کی صحیح کرتا رہے گا. آپ بھی دل جما کر ذوق اور شوق کے ساتھ مدنی چینل سے وابستہ رہیے، اور مستند معلومات سے اپنے دل کو سجاتے رہیے، منور کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے اچھے کاموں پر، اچھی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق کا سوال کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی یہ توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اگلے حصے میں مزید مدنی پھولوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ کنز ایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.